حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ شرمندہ اور ناکام رہتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ حوصلے سے کام کرو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ ایک معمولی سوراخ ایک بڑی کشتی کو ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس معمولی سوراخ سے بے خبر مت رہو۔ تمام اچھائیوں اور خوبیوں کا مجموعہ علم کو اپنے سینے میں بسانا ہے اور پھر اپنے اندر موجود علم کو دوسروں کے سینے میں پہنچانا ہے۔ کچھ پودے ایسے ہیں جن کو جب تک مسلا نہ جائے تو خوشبو نہیں دیتے، بالکل اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف بحران اور غربت میں چمکتے ہیں۔ جو بندہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے غموں اور دکھوں کو کم کر دیتا ہے۔ غصہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے سر لے لیتے ہیں۔ غصہ تمہارے ایمان کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ بچے کی پیدائش وہ خوشگوار سزا ہے جو عورت کو برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ ایک دکھ بھرا دل پوری انجمن کو افسردہ اور غمزدہ کر دیتا ہے۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ اس دنیا میں ایک یتیم کی مانند ہے۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے اور بخیل کو ایک نظر دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ نفس کے فتنے بڑے خراب ہیں، اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے اور زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے اس کے اندر شیطان عمل دخل بالکل نہیں دیتا اور شیطان اس بندے سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے۔ جو پیٹ بھر کر سوئے وہ درویش نہیں، کیونکہ درویش کا حسن فاقہ مستی سے ہے۔ جس نے کینہ میں ایک رات گزاری اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جہنم کے آگ کے حوالے کر دیا۔ ظاہر آراستہ کرنے کے بجائے باطن کی پاکیزگی کو ہمیشہ اہمیت و فوقیت دینی چاہیے۔ صوفی وہ ہے جو کسی چیز یعنی غیر اللہ کی طلب میں سرگرداں نہ ہو اور نہ کسی چیز کے چھن جانے سے دکھی اور غم میں ہو۔ تصوف خدا سے دل کا بھلا واسطہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ تصوف ترک تکلف کا نام ہے۔ صوفی دراصل اسے کہتے ہیں جو گندگی سے پاک ہو، غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہو، لوگوں سے دور رہتا ہو۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ زیادہ کھانے سے دل کی سختی بڑھتی ہے اور زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے دماغ کمزور پڑ جاتا ہے اور جب ضرورت ہو اس وقت اپنا منہ کھولو تو عقل مند بن جاؤ گے۔ اگر بری نیت کو دل میں رکھ کر کوئی اچھا عمل بھی کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے۔ فقیروں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ جس بادشاہ نے دیانت داری، انصاف، مساوات، اخوت و عدل اور غربا پروری اور حسن سلوک سے رعایا کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے محروم ہی رہ گیا۔ رہبر کی تلاش کرنے کے بعد اس کے دامن سے وابستہ ہونا لازم ہے اور رہبر کے بغیر کبھی مشکل دور نہیں ہو سکتی۔ بندہ گناہوں اور خطاؤں سے بھرا ہوتا ہے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا روز حشر کون شفاعت کرے گا؟ قلب کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنا بہت ہی دشوار کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عتاب نازل فرماتا ہے۔ خوشامدی لوگوں سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ ان سے بہت سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع رہو، کیونکہ دین میں اس کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ کسی ایسے سید اور شیخ کو ہرگز پیر خیال نہ کرنا جو خلاف شریعت عمل کرتے ہوں۔ اگر کوئی جمعدار ہو اور حرام چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو وہ تمام مسلمانوں کی مانند ہوگا۔ دولت مندوں کی صحبت کو ترک کر دو، کسی نیک فقیر کی صحبت اختیار کر لو۔ اگر کسی کچرے کو لال کے ساتھ پرو دیا جائے تو وہ ہرگز لال نہیں بن جاتا ہے۔ علم نر ہے اور عمل مادہ، دین و دنیا کے کام ان کے ملاپ سے ہیں۔ روز پانی کے ساتھ الائچی اور سونف کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی ایسے ختم ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر اخلاق کو بہتر بنانے والی چیز زندگی میں نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ وہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ کسی چیز کی تمنا یا لالچ کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اسے اللہ پر ذرا بھر بھی یقین نہیں ہے۔ بدن میں طاقت لانے والے 3 خشک پھل اناناس، خوبانی اور کشمش ہیں۔ اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو افطاری سے قبل 10 بار سورۃ فاتحہ، 10 بار سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگو، پھر وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حشر والے دن ہر بندے سے اتنا حساب لے گا جتنی اسے دنیا میں عقل دی گئی تھی۔ تصوف کسی رسم اور مرتبے کا نام نہیں ہے، نہ کسی علم کا، یہ تو صرف مکارم اخلاق کا نام ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی مرتبہ ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا۔ مجھے خود کے ناقص ہونے کا افسوس ہے، جیسے گنہگار حشر کے دن پھونکے جانے والے سور پر افسوس کریں گے۔ مومنوں کو اپنے ایمان کے جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے اور حاجیوں کو بیت المعمور سے جدائی کا غم لاحق ہوتا ہے۔ بد احتیاطی کی ایک چال سے پورا کھیل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر کوئی غیبت کا کفارہ اور نہیں ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو بغیر منزل کے چلتا رہتا ہے اور فرزانہ وہ ہے جس کا ہر قدم منزل کی طرف اٹھتا رہتا ہے۔ ناظرین، چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ دولت والا کوئی سا بھی وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ جلد ہی دولت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔